بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا صدق الله العظيم۔ سامعین و ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پاکیزہ شریعت۔ تو آج ہم آپ کو سورۃ النساء کا مختصر اور آسان سا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کریں گے، اور سورۃ النساء اور سورہ آل عمران کے ساتھ جو روابط ہیں وہ روابط بھی آپ کے سامنے عرض کریں گے۔ تو ناظرین، سب سے پہلے سورۃ النساء اور سورہ آل عمران کا جو ربط ہے آپس میں وہ آپ کے سامنے عرض کرتے ہیں، کیونکہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ اللہ رب العزت کی جو کلام ہے قرآن مقدس، یہ ایسی بے مثال اور معجز کلام ہے کہ اس کی ہر آیت پچھلی آیت سے اور ہر صورت پچھلی صورت سے جڑی ہوئی ہے۔ بے ربط کلام نہیں ہے بلکہ ربط والی کلام ہے۔ تو آئیے سورۃ النساء اور سورۃ البقرہ سورۃ آل عمران کا آپس میں ربط کیا ہے۔ تو ناظرین، سورۃ النساء اور سورہ آل عمران کا 4 قسم کا ربط آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلا ربط نامی ہے، جو کہ تمام صورتوں کا آپس کے اندر چلتا آ رہا ہے۔ ربط نامی کچھ اس طرح ہے کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر فرمایا گیا تھا ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا گیا تھا لا نعبد البقرۃ کما عبدت الیہود۔ سورہ آل عمران کے اندر فرمایا گیا تھا لا نعبد آل عمران کما عبدت النصارى۔ اب سورۃ النساء کے اندر فرمایا جائے گا ثم نؤدی بعد ذلك حقوق النساء، کہ ہم یہ بات تسلیم کرنے کے بعد یعنی صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اسی سے ہی مدد مانگیں گے۔ اور سورہ بقرہ میں وعدہ کیا تھا کہ یہودیوں کی طرح گائے کی عبادت نہیں کریں گے۔ سورہ آل عمران میں وعدہ کیا تھا کہ عیسائیوں کی طرح آل عمران کی عبادت نہیں کریں گے۔ تو اس سورۃ النساء کے اندر فرمایا جائے گا کہ اب اس مسئلہ توحید کے ماننے کے بعد ہم عورتوں کے حقوق بھی صحیح طریقے سے ادا کریں گے۔ یہ ہوا ربط نامی جو تمام صورتوں کے اندر چلتا آئے گا۔ اب آتے ہیں دوسرے ربط کی طرف، جو سورۃ النساء اور سورہ آل عمران کے اندر ہے، کہ سورہ آل عمران کے اندر مسئلہ توحید، مسئلہ رسالت، مسئلہ جہاد اور مسئلہ انفاق فی سبیل اللہ یہ بیان کیا گیا تھا، اور ان پر جو شبہات تھے ان کا بھی جواب دیا گیا تھا، اور مجاہدین کی جماعت کے لیے 5 قانون بھی بیان کیے گئے تھے۔ سورۃ النساء کے اندر ملکی نظام چلانے کے لیے 14 احکام رعایہ اور 14 احکام سلطانیہ اور احکام الہیہ بیان کیے جائیں گے کہ ان احکامات پہ عمل کر کے ملکی نظام کے اندر امن اور سلامتی قائم کرو۔ یہ ہوا ربط معنوی پہلا۔ اور ربط معنوی دوسرا سورہ نساء اور سورہ آل عمران کے درمیان، کہ سورہ بقرہ کے اندر مخاطبین یہودی تھے، اور سورہ آل عمران کے اندر مخاطبین عیسائی تھے، اور سورۃ النساء کے اندر مخاطبین مسلمان ہوں گے، مسلمانوں کی جماعت ہوگی۔ اور تیسرا ربط معنوی سورۃ النساء اور سورہ آل عمران کا، کہ سورۃ البقرہ کے اندر جہاد سے پہلے کے حالات تھے، وہاں دوسرے مضمون کے اندر دوسرے حصے کے اندر جہاد کا بھی عنوان تھا، جہاد سے پہلے کے حالات بیان کیے گئے۔ سورہ آل عمران کے اندر دوران جہاد کے حالات بیان کیے گئے، اور سورۃ النساء کے اندر جہاد کے بعد کے حالات بیان کیے جائیں گے۔ یہ ہوا 4 قسم کا ربط۔ اب آتے ہیں سورۃ النساء کے خلاصے کی طرف۔ یہ سورہ بقرہ کے بھی 2 حصے تھے، ہر حصے کے اندر پہلے حصے میں 3 مضمون، دوسرے حصے کے اندر 2 مضمون۔ سورہ آل عمران کے بھی 2 حصے تھے، مگر ہر حصے کے اندر 2 مضمون تھے، پہلے حصے میں بھی 2 مضمون اور دوسرے حصے میں بھی 2 مضمون۔ مگر سورۃ النساء کے 2 حصے نہیں بلکہ سورۃ النساء کے 3 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ابتدا سورت سے یعنی یا ایھا الناس اتقوا ربکم سے لے کر آیت نمبر 57 تک ہے، اور دوسرا حصہ
آیت نمبر 58 سے لے کر آیت نمبر 126 تک ہے، اور تیسرا حصہ آیت نمبر 127 سے لے کر سورت کے آخر تک ہے۔ پہلے حصے کے اندر 14 احکام رعایہ بیان کیے گئے، یعنی وہ احکام جو رعیت کے متعلق ہیں، وہ 14 احکام خداوندی بیان کیے گئے، اور دفع عذاب کے لیے یعنی اللہ رب العزت کے عذاب اور اس کے غضب سے بچنے کے لیے 4 چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان 4 باتوں پر عمل کرو تو اللہ رب العزت کے عذاب سے تم بچ جاؤ گے۔ اور پھر اہل کتاب یعنی بنی اسرائیل یہود و نصارہ کی 14 خباستوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ یہ پہلے حصے کے اندر 14 احکام رعایہ اور 4 امور دفع عذاب کے لیے اور اہل کتاب کی 14 خباستوں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ دوسرے حصے کے اندر جو آیت نمبر 58 سے لے کر 126 تک ہے، اس کے اندر 14 احکام سلطانیہ بیان کیے گئے، یعنی وہ احکام کہ جو مملکت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، کہ وہ 14 احکام کے جو امور مملکت چلانے کے لیے یعنی بادشاہی نظام چلانے کے لیے 14 احکامات بیان کیے گئے۔ پھر اس کے بعد 14 احکام سلطانیہ بیان کرنے کے بعد پھر سنت کی مخالف جو انسان ہے، سنت کی مخالفت کرنے والا، اس کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ جہنمی ہے، اور اسی طرح توحید کی مخالفت کرنے والے کے متعلق بھی فیصلہ کیا گیا ہے کہ وہ بھی جہنمی ہے۔ پھر اس کے بعد تیسرا حصہ شروع ہوا آیت نمبر 127 سے لے کر آخر سورت تک۔ اس کے اندر 14 احکام الہیہ بیان کیے گئے، یعنی خداوند تعالیٰ کے 14 احکامات بیان کیے گئے۔ پھر اس کے بعد مشرکین کی 14 خباستوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، تیسرے حصے میں 14 احکام الہیہ بیان کرنے کے بعد پھر اس کے بعد 14 احکام رعایہ، احکام سلطانیہ اور احکام الہیہ بیان کرنے کا مقصد صورت کے آخر کے اندر بیان کیا گیا کہ یہ احکام الہیہ، احکام سلطانیہ اور احکام رعایہ کیوں بیان کیے گئے، ان کی غرض و غایت کیا ہے۔ اس کی غرض یہ ہے کہ یبین اللہ لکم ان تضلوا، تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ اگر سیدھی راہ پر چلنا چاہتے ہو، صراط مستقیم پر چلنا چاہتے ہو، تو انہی احکامات پر عمل کرو۔ احکامات رعایہ بیان کیے تاکہ رعیت کے حقوق بھی پورے ادا ہوں، احکام سلطانیہ بیان کیے تاکہ اسلام کے مطابق حکومت کا نظام چلے، اور احکام الہیہ بیان کیے کہ ان پر چل کر تمہاری اخروی زندگی بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔